بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مہدی علیہ السلام سے پہلے دنیا کے حالات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیاں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے تھے اور قیامت تک ہونے والی کوئی بات بیان کرنے سے نہیں چھوڑی۔ جس نے یاد کر لیا اس نے یاد کر لیا، اور جس نے بلایا اس نے بلا ڈالا۔ بلا شبہ یہ صحابہ اس کا علم رکھتے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ جب اس میں سے کوئی بات ہوتی ہے تو مجھے وہ یاد آ جاتا ہے، جیسے کوئی آدمی کسی کو اس کی غیر حاضری میں یاد کرتا ہے، اور پھر جب وہ اس کو دیکھتا ہے تو اس کو پہچان لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک حجاز سے ایک آگ نہ بھڑک اٹھے جو بصرہ کی اونٹوں کی گردن روشن کر دے گی۔ اس حدیث میں جس آگ کا ذکر آیا ہے، اس آگ کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مورخین کا کہنا ہے کہ اس آگ کے نمودار ہونے کا حادثہ پیش آ چکا ہے۔ یہ آگ جمادی الثانی 650 ہجری جمعہ کے دن مدینہ منورہ کی بعض وادیوں سے نمودار ہوئی اور تقریباً مہینے تک چلی۔ راویوں نے اس کی کیفیت یہ لکھی ہے کہ اچانک حجاز کی جانب سے وہ آگ نمودار ہوئی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آگ کا پورا ایک شہر ہے جس میں قلعہ یا برج اور کنگورے جیسی چیزیں موجود ہیں۔ اس کی لمبائی 4 فرسخ اور چوڑائی 4 میل تھی۔ آگ کا سلسلہ جس پہاڑ تک پہنچتا اس کو شیشے اور موم کی طرح پگھلا دیتا۔ اس کے شعلوں میں بجلی کی کڑک جیسی آواز اور دریا کے موجوں جیسا جوش تھا، اور یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے اندر سے سرخ اور نیلے رنگ کی دریا نکل رہی ہوں۔ وہ آگ اسی کیفیت کے ساتھ مدینہ منورہ تک پہنچی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس کے شعلوں کی طرف سے جو ہوا مدینہ منورہ کی طرف آ رہی تھی وہ ٹھنڈی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آگ کی لپیٹیں مدینہ کے تمام جنگلوں کو روشن کیے ہوئے تھی، یہاں تک کہ حرم نبی اور مدینہ کے تمام گھروں میں سورج کی طرح روشنی پھیل گئی تھی۔ لوگ رات کے وقت اس کی روشنی میں اپنے سارے کام کاج کرتے تھے، بلکہ ان دنوں میں اس علاقے کے اوپر سورج اور چاند کی روشنی ماند ہو گئی تھی۔ مکہ مکرمہ کے بعض لوگوں نے یہ شہادت دی کہ وہ اس وقت یمامہ اور بصرہ میں تھے، تو وہ آگ انہوں نے وہاں بھی دیکھی۔ اس آگ کی عجیب خصوصیت میں سے ایک یہ تھی کہ یہ پتھر کو تو جلا کر کوئلہ کر دیتی تھی، لیکن درختوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ کہتے ہیں جنگل میں ایک بہت بڑا پتھر تھا جس کا آدھا حصہ حرم مدینہ کے حدود میں تھا اور آدھا حصہ حرم مدینہ سے باہر تھا۔ آگ نے اس آدھے حصے کو جلا کر کوئلہ کر دیا جو حرم مدینہ سے باہر تھا، لیکن جب آگ اس حصے تک پہنچی جو حرم میں تھا تو ٹھنڈی پڑ گئی، اور پتھر کا وہ آدھا حصہ بالکل محفوظ رہا۔ بصرہ کے لوگوں نے اس بات کی گواہی دی کہ ہم نے اس رات آگ کی روشنی میں جو حجاز سے ظاہر ہو رہی تھی، بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن دیکھا۔